حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نام کی بستی کے پاس رہا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا۔ لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور پھر اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو پھر ان لوگوں کو اللہ نے خبردار کیا کہ ہفتہ میں ایک دن یعنی روز ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا چاہے شکار کیا کرو، لیکن ہفتہ کے روز شکار نہ کیا کرو۔ ایک دن اللہ کی عبادت میں گزارو اور مخلوقات سے محبت کرو۔ اور اس طرح اللہ نے ان لوگوں کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اتوار سے لے کر جمعے تک خوب مچھلیاں پکڑنے کا ارادہ کیا، اور مچھلیاں پکڑی بھی تو بہت کم مچھلیاں ان کے ہاتھ لگی۔ اور پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے روز بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اوپر ہی تیر رہی ہیں، اور سمندر میں بہت زیادہ مقدار میں انہیں مچھلیاں نظر آتی ہیں۔ پھر ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے برگلایا۔ شیطان نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری ترکیب پر عمل کرو، تم کبھی بھی شکار سے محروم نہیں رہو گے۔ تو بس ہفتے کے دن اس شخص نے کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ کانٹے میں مچھلی پھنسے، اور اس مچھلی کو پھر تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں اللہ کے حکم کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہیں شکار بھی مل جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر ہفتے کے روز مچھلی پھنسی رہی، اور اتوار کے روز اس مچھلی کو باہر نکال لیا گیا اور خوشی خوشی پھر اسے پکایا گیا اور کھایا گیا۔ پھر آس پاس کے لوگ پوچھتے تو اس شخص نے انہیں بھی اس ترکیب کے بارے میں بتایا۔ پھر کافی مقدار میں لوگ اسی ترکیب پر عمل کرنے لگے۔ پھر لوگوں نے ہفتے کے روز کانٹے سمندر میں ڈالنے شروع کر دیے تاکہ کانٹوں میں ہفتے کے روز مچھلیاں پھنس جائیں، اور ہم ان مچھلیوں کو اتوار کے روز نکال کر پکائیں گے، کھائیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے تو سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے گڈھے بنا دیے تاکہ ہفتے کے روز جب مچھلیاں زیادہ ہوں تو ان گڈھوں میں آ جائیں اور ہم انہیں اتوار کے دن نکال کر کھائیں۔ اس بستی میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے۔ وہ خاص بندے لوگوں سے کہنے لگے کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں ہفتے کے روز شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو تم ہفتے کے روز کانٹے سمندر میں پھینکتے ہو، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے تالاب گڈھے تم نے بنائے ہیں، اگر ہفتے کے روز ان میں مچھلیاں آتی ہیں تو یہ شکار جو ہے ہفتے کے روز کا کہلایا جائے گا۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ یہ سننے کے بعد وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ پھر ان 70,000 لوگوں میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ جو ان لوگوں کو اللہ کا حکم بتا رہے تھے، اور دوسرے لوگ وہ جو ان لوگوں سے نفرت کیا کرتے تھے اور خاموش رہا کرتے تھے، اور تیسرا گروہ وہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے تھے۔ پھر ان نیک لوگوں نے بستی کے بیچ میں سے ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ دیوار کے اس طرف رہیں گے۔ دیوار بنانے کے بعد بھی وہ نیک لوگ ان لوگوں کو ہدایت دیتے رہے کہ قوم سمود، قوم لوط کو یاد کرو جن لوگوں پر اللہ کا قہر و غضب ہوا۔ تم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، ورنہ تم لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ تمام نافرمان افراد جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، وہ تمام لوگ ہنستے رہے اور کہنے لگے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ 2 گروہ تقسیم ہو گئے، دیوار کے ایک طرف نافرمان لوگ پوری رات ہنستے رہے، ان لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے، اور دیوار کے دوسری طرف وہ نیک لوگ اللہ سے معافی طلب کرتے رہے اور
بس صبح جب وہ نیک لوگ سو کر اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی دوسری طرف سے کسی بھی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ ان نیک لوگوں نے جب دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ بندروں کے جیسی حرکتیں بھی کر رہے ہیں۔ جب تمام لوگ دیوار سے اس طرف دیکھنے لگے تو وہ لوگ جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا، اور یہ دیکھ کر وہ نیک لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ لیکن وہ جو 12,000 لوگ بندر بن چکے تھے وہ کچھ کھا پی نہیں پا رہے تھے، اور اسی طرح 3 دن بھوکے رہے، اور 3 دن بعد تمام 12,000 لوگ ہلاک ہو گئے اور فی النار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بناؤ، اور ہمیں ویسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں توفیق دے، غیب سے اور ظاہر سے ہماری مدد عطا فرما، آمین۔